تو ہم نے شروع کیا اپنا ولاگ کراچی کی صبح کے ساتھ، لیکن یہ دکھنے میں جتنی پرسکون لگتی ہے اتنی ہی ڈینجرس بھی ہوتی ہے۔ خیر، اس جگہ سے تو کراچی کا ہر مزدور لونڈا واقف ہی ہوگا، اور اگر آپ کا دشمن جاب کی تلاش میں تو آپ اس کو یہاں کا ریفرنس دے سکتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ہم اس جگہ کا پارٹ بالکل نہیں تھے، ہم یہاں پہ صرف مونٹی شاورما کھانے آئے تھے۔ خیر، پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے اور سیدھا چل دیے کلفٹن کی طرف، اور مونٹی سے شاورما لینے کے بعد یہ دو بھوکے کس طرح کھا رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی دن مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ پر ہرا کپڑا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس طرح کے نہ دکھنے لگو تب تک مت بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیونکہ اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو اس طرح کے بمبو آپ کی قسمت پہ بھی لگ جائیں گے، اور اگر آپ نے اس بات کا خیال رکھا تو آپ بھی اس بیریا آئیکن جیسے ہو جاؤ گے، کوئی آپ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ اور فلاسفر موڈ پر میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے اتنے سارے لوگ آ گئے، تو اس دن مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ڈی ایچ اے میں رہنا اتنا بھی مشکل نہیں، آپ جب چاہو ڈی ایچ اے میں آ کے رہ سکتے ہو۔ میں یہ پرسکون نظارے انجوائے کر کے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی میرے سامنے یہ دونوں آ گئے، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ کراچی کی پرسکون صبح بالکل اسی طرح ہے جیسے ان دونوں کی دشمنی۔ لیکن ایک منٹ، یہ چنکی منکی کو کیا ہو گیا؟ لگتا ہے مجھے اسکریم اسکواڈ کو بتانا ہی پڑے گا۔ وال پر پہنچتے ہی ہم لوگوں کو یہاں پہ ڈاگلینا دکھی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ خوبصورت صبح کو بہت ہی مزے سے انجوائے کر رہی تھی، اور ڈاگلینا سے تھوڑی ہی دور یہ انکل بیٹھے شکار کر رہے تھے۔ لیکن جب میں نے جا کے دیکھا تو شکار کے لیے 400 روپے کے جھینگے لائے ہوئے تھے، لیکن مچھلیاں صرف چھٹاک بھر کی ہی تھی۔ اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ جیمنگ سیشن چل رہا ہے تو ہم فوری طور پر یہاں پر آئے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لونڈے بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنے جلوے بکھیر رہے تھے، لیکن گٹارسٹ کی تو کیا ہی بات تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا ان کو تھوڑا چیئر اپ کروں، تھوڑا اپریشیٹ کروں کہ بھائی کیا ہی گاتے ہو، لیکن ان لوگوں نے مجھے ایل پہ مارا تو میرا بھی ضمیر لرز گیا۔ میں نے بولا ایسی کی تیسی تم لوگوں کی ابھی بتاتا ہوں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میرے ساتھ آئے ہوئے لونڈے مجھے پنیت سپر اسٹار کہنے لگے۔ میں نے کہا یار یہی لائف ہے، اگر انجوائے کرنے کو مل رہا ہے تو انجوائے کرو، کیونکہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی جنگ تم خود ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی خود سے، کیونکہ کسی کو نہیں پڑی کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ خیر، یہاں سے انجوائے کرنے کے بعد ہم سارے لونڈے پہنچ گئے، اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم سب مینیو دیکھ کے ہنس رہے تھے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کیا بولیں گے، کس طرح آرڈر کریں گے، سمجھ نہیں آ رہا۔ کافی لاتے ہیں، کون لاتے ہیں؟ خیر، کھا پی کے جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر ڈسکشن سٹارٹ کری، اور ہم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ بچے تو بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں، ایک میں ہی نلہ ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ہوں۔ خیر، پوری ڈسکشن کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت ہی اچھے برانڈ کا اسپیکر رکھا ہوا ہے، تو میں نے یاسین کو بولا بھائی یہ اسپیکر گاڑ دے میرے لیے پلیز، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ویڈیو چالو تھی تو میں نے فوراً اپنا منہ چھپانے کی۔ اس کے بعد میں نے ولاگ کو یہیں پر ختم کر دیا، ہم سیدھا موت کی سواری پر بیٹھ کر اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔